السلام علیکم. واٹر اینڈ ریلیجن، یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. اب آپ یہ سوچے ہوں گے کہ پڑھ تو ہم بیوٹی رہے تھے، یہ ریلیجن کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، پانی کی خوبصورتیاں ہم نے دیکھی ہیں بارش کی شکل میں، لائف گیونگ کی شکل میں، ہر شکل میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس کس طریقے سے پانی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور ہمیں وہ خوبصورت لگتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کنٹریبیوٹ کرنا علیحدہ ہے، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں پلیز کرتا ہے. تو کیا یہ پلیجر کبھی مذہبوں میں نہیں جھانکا ہوگا؟ دنیا کے بہت جو مذہب ہیں اس میں پانی کا بڑا رول ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بڑی رسومات ہیں یا اور بھی چیزیں. ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں. From antiquity to present, water in one form or another has been part of religious and cultural life of people. کہ قدیم زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ سے جو بھی لوگ زندہ رہے ہیں یہاں پہ، ان کی جو ثقافتی لائف ہے، یعنی جو کلچرل لائف ہے ان کی، وہ اور جو ریلیجس لائف ہے اس کا پارٹ رہا ہے پانی. کسی نہ کسی طرح پانی سے ریلیٹڈ کچھ رسومات، کچھ ضروری چیزیں جو ہیں، فرائض بھی پانی سے ریلیٹڈ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور یہ ہر مذہب میں رہا ہے. گریک اوریجنیٹڈ دا پریکٹس آف ہائیڈرو تھراپی بائی ڈیولپنگ ہاٹ باتھس مور دین 2500 years ago. ویسے تو گریک سے بھی پیچھے چل جائیں تو وہ ہمیشہ سے تھا، لیکن ہمارے پاس جو لکھا ہوا ثبوت جو آتے ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً اس زمانے سے آتے ہیں، تو اس لیے ہم ادھر سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت جس چیز کے نہیں ہوں گے اس کے بارے میں ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں. تو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ہائیڈرو تھراپی، آج بھی مقبول ہے. ہائیڈرو تھراپی کا مطلب ہے ہائیڈرو واٹر تھراپی، علاج، کہ پانی سے جو علاج ہوتا ہے. تو ان کو بھی یہ ذہن میں یہ تھا کہ پانی جو ہے اس سے وہ نہ صرف کسی نہ کسی شکل میں آپ کا علاج کرتا ہے، بلکہ آپ کو، اگر آپ بیمار نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. یعنی پانی جو ہے وہ آپ کو بہتر کرے گا کسی نہ کسی لحاظ سے. تو اس چیز کا احساس ہمیشہ سے تھا. تو یہ سمجھیں کہ انہوں نے ایک رواج قائم کیا، اور انہوں نے کہا جی ہاٹ باتھ یعنی گرم حمام کا جو آئیڈیا ہے نا، وہ انہوں نے شروع کیا کوئی 2500 سال پہلے. اب یہ دیکھیں ہاٹ باتھ کیا ہے، کہ بلڈنگ ہے، اور یہ کامن بات ہے. مطلب ظاہر ہے یہ بلڈنگز بنانے میں اتنا پیسہ لگتا ہے، تو صرف امیر لوگ ہی اکیلے اپنے گھر میں ایسی چیز بنا سکتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز بنے گی وہ عام طور پہ کمیونٹی کے لیے بنے گی، یعنی اس میں عوامی طور پہ وہ عوامی بلڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں پھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. تو ادھر یہ سمجھیں کہ جو ہاٹ بات ہے، گرم حمام ہے، اس کا کانسیپٹ سب سے پہلے آیا. اب یہ کافی پرانا ہے، جو کہ آج کل کے ٹورسٹ دیکھیں آپ کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں ایک قدیمی حمام ہے، اور آئیڈیا بیسکلی یہی. اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے اسٹیم روم ہوں یا پرائیویٹ روم ہوں، چینج کرنے والے روم ہوں، لیکن یہ جو حمام ہے، جو پانی ہے، وہ تقریباً 4-5 فٹ گہرا ہوگا، اور اس میں آپ بیٹھیں گے اور آپ مختلف ایکٹیویٹیز کریں گے، جو کچھ بھی وہ آگے دیکھتے ہیں. لیکن اس طرح کی بلڈنگ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیادیں بھی مضبوط ہوگی، نیچے سے واٹر پروف بھی ہوگی. یہ اچھی خاصی کمپلیکس بلڈنگ ہے. تو یہ سمجھے کہ 2500 سال پہلے گریکس نے ان کا رواج ڈالا. آپ کو وہ بھی ملتے ہیں اس کے آثار. اب یہ دیکھیں نا، یہ ان کا وہ پانی والی جگہ ہے جہاں اس لیول پہ پرابلی شاید بیٹھنے کی جگہ ہو، یا اس کے اوپر کوئی اور سٹرکچر ہو، لیکن یہ آپ کا وہ پول ہے بیسکلی، اور پول کے ارد گرد کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹے. یہ دیکھیں، کیونکہ عام طور میں پانی میں جا کے، حمام میں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں. صرف آپ پانی میں کھڑے تو نہیں رہیں گے نا، کیونکہ آپ نے کوئی 2 منٹ کی 4 منٹ کی چیز نہیں کرنی، آپ اس کے اندر شاید 1-1 گھنٹہ رہیں. یہ دیکھیں یہ بھی روئنز ہیں. In Rome, these baths were made much more complex and with the addition of steam rooms or sodatoria. رومنز گریک کے بعد آئے ہیں، اور انہوں نے اس کو تھوڑا سا اور ڈیولپ کیا، انہوں نے اس کو اور کمپلیکس کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو بھاپ والے کمرے ہیں، اسٹیم رومز ہیں، سوڈاٹوریا اس کا لوکل ان کا رومن نام ہے، وہ انہوں نے ایڈ کیا. کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہاٹ باتھ تو لینا ہی ہے، لیکن کیوں نہ پانی کی جو دوسری شکل ہے، یعنی سٹیم، اس کا بھی فائدہ اٹھا جائے. کیونکہ سٹیم بھی ہمیشہ سے ہمیں علم ہے اس چیز کا کہ سٹیم بھی آپ کے لیے صفائی کا باعث تو بنتی ہے، لیکن وہ ہیلنگ بھی کرتی ہے، آپ کو علاج بھی کرتی ہے، آپ کے مسئلے مسائل جو جسمانی ہیں وہ بھی دور کرتی ہے. It was so interesting that in presence of water, they like to spend their entire day in steam rooms while eating, talking or gambling.
اب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ جائیں گے جیسے ہم اپنے شاور میں جاتے ہیں، کبھی ہاٹ شاور بھی لینا ہوتا ہے ہم نے، تو ہم 15 منٹ میں جا کے گرم پانی لے کے نہا کے صاف ستھرے ہو کے خشک ہو کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن یہ چیز ایسی نہیں تھی. یہ چونکہ کمیونٹی کی چیز ہے، اور دوسری بات ہے ہمیں نہیں پتا کہ کتنا فریکوینٹلی لوگ نہاتے تھے. تو یہ جگہ سمجھے کہ صرف نہانے کی نہیں ہے، یہ پورا کا پوری تھیراپی کی ہے. تو لوگ سارا سارا دن وہاں ٹائم سپینڈ کرتے تھے اسٹیم رومز میں، اور ظاہر اب سارا دن رہیں گے تو وہاں کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، اور گیمز بھی ہوں گی، گیمبلنگ بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ٹائم گزارنا ہے، کیونکہ باڈی کی سروس وہ کرا رہے ہیں ایک لحاظ سے، تو وقت تو ان کے پاس ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پوری ایکٹیویٹی ہے، پورا ایک سسٹم ہے کہ جس میں آپ نے گھنٹوں گزارنے. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی اسٹیم روم ہے، اس کے اندر پانی ابل رہا ہوگا، اور اس اڑ کے اس چیمبر سے اب نیچے آ رہا ہے، اور اب آپ سیڑھیوں پہ جگہ جگہ بیٹھے ہیں اور اسٹیم لے رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک تصویریں اچھی نہیں ہیں کیونکہ بڑی ریئر ہیں، یہ اتنی عام نہیں ملتی. یہ دیکھیں، اب یہ بھی وہی چیمبر ہے جہاں پیالہ ہے بہت بڑا، پانی ابلے گا اور پھر وہ گھوم کے جو ہے وہ سرکولیٹ کرے گا. The letters SPA were often written on these walls. It's an abbreviation for Solus per Aqua, meaning health or healing through water. سپا ہمیں پتہ ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں سپا، جی سپا جا رہے ہیں، مطلب ہمارے پاکستان میں رواج تھوڑا کم ہے لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ ہے. سپا جو ہے یہ ہے ہی ایک رومن ورڈ جس کا اس ورڈ سے نکلا، جس کا مطلب ہے کہ ہیلنگ تھرو واٹر، کہ پانی کے ذریعے علاج، پانی کے ذریعے ہیلنگ. تو عام طور پہ جو سپاز ہوتے ہیں وہ صفائی اور آرام کے لیے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ ریلیکسیشن کے لیے بھی ہوتے ہیں. آج کل بھی جو سپا کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ آپ جائیں اور ریلیکس کریں، باڈی کی سروس کرائیں، اسٹیم سے کرائیں، پانی سے کرائیں، مساج سے کرائیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آئیڈیا آف سپا جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہوا ہے. اور اکثر یہ ورڈ ادھر والز پہ لکھا بھی ہوتا تھا دیواروں پہ پرانے زمانے میں. ماڈرن ڈے سپاز ڈرائیو their name from this acronym. ماڈرن جو سپاز ہیں وہ یہیں سے نام انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اب یہ ایک پرانے زمانے کا سپا ہے لیکن وہ ابھی بھی یوز میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ امیر لوگوں کا کام ہے یہ، مطلب غربا کے لیے بھی ہوتا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جو امیر لوگوں کے لیے چیزیں بنی ہوں گی وہ زیادہ مضبوط، زیادہ خوبصورت ہیں، اس لیے وہ پریزرو بھی زیادہ ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس میں اسکلپچرز ہیں، شاید اوپر آفیسز بھی ہوں، اور نیچے آپ کے پاس یہ پورا بات ہے جو کہ گرم ہے. یہ دیکھیں بہت شکلیں تھیں اس کی، اور بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے ان کی باتس کی اور سپاس کی. اب کئی دفعہ انہوں نے یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ جو پرانے باتس اور سپا جو نہیں اب استعمال ہو رہے اس کو رینیو کیا، لیکن ماڈرن طریقے سے. اب یہ پرانا ہی ایک چیز ہے جس کو انہوں نے مرمت کی ہے اور اس کو بہتر کیا ہے، لیکن اس کے آرکیٹیکچر میں ماڈرن ایلیمنٹس ڈالیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرانے اور نئے میں ایک ہی وقت میں موجود ہیں. یہ دیکھیں کہ اب دیواریں اور باقی ساری چیزیں ان کی وہی ہیں، شاید یہ اتنی پرانی نہیں ہوں، لیکن 200-300 سال پرانی بھی ہیں، تو انہوں نے اسی چیز کو ویسے ہی قائم رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں ماڈرن چیز بھی ڈال دی ہوئی کہ تاکہ آپ کو دونوں چیزیں محسوس ہو. کیونکہ بہرحال سپا جو ہے وہ لگژری میں آتا ہے، یعنی یہ بیسک انسانی سروس نہیں ہے. سپا میں وہی جائے گا جس کی بیسک ضروریات ساری پوری ہو گئی ہوں گی، اور اس کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ اور وقت ہوگا کہ وہ پھر یہ بھی سوچے کہ ہاں مجھے مینٹلی بھی ریلیکس کرنے جانا ہے، اپنی باڈی کی سروس کروانے بھی جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑے سے ویل آف لوگوں کے لیے، یا جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ، ان کے لیے یہ چیز زیادہ ان میں پاپولر تھی. In ancient India, the steam bath or swadhana was developed as part of purification treatment. اب یہ کوئی ویسٹ میں نہیں، ساری دنیا میں دیکھیں. انڈیا میں سودنا، ہو سکتا ہے میں ورڈ صحیح طرح نہ پروناؤنس کر رہی ہوں گی، وہ بھی سمجھیں کہ ایک پیوریفیکیشن ٹریٹمنٹ، کہ جس کو آپ کہتے ہو کہ پاکیزگی کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں وہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے، کہ وضو صرف جسم کا صاف کرنا نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ بھی دھل جائیں. تو یہ سمجھیں کہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ کے لیے اسٹیم باتھ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا. سم رچ فیملیز ہیڈ کنسٹرکٹڈ باتھ ہاؤسز انسائڈ دیئر مینشنز. ظاہر جو امیر لوگ ہوں گے وہ پھر انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی کیا ہوتا. تو ابتدا اس کی ہمارے وضو کی طرح کے روح کی صفائی کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے آبویسلی اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. پھر وہ ہیلتھ کے لیے بھی، کہ صحت کے لیے بھی وہ چیز ایز اے ٹریٹمنٹ
وہ چلتی چلے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کمروں کے بجائے چیمبر بنائے ہیں۔ اب یہ بھی اچھا بریلینٹ آئیڈیا ہے کہ آپ نیچے کوئی ابالنے والی چیز ہوگی نا، کہ نیچے پانی ہے اور جو کہ گرم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اوپر والے چیمبر میں جس میں یہ پرسن لیٹا ہوا ہے اس میں سٹیم کٹھی ہوئی ہے۔ اب ذرا یہ بچت والا سسٹم بھی ہے، لیکن بالکل درست ہے، کیونکہ عام طور پہ سپاز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو گرم سٹیم میں جب سانس لینی پڑتی ہے تو آپ کا دل بھی گھبراتا ہے، کہ آپ کی طبیعت بھی کئی دفعہ خراب ہوتی ہے، جن کو عادت نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ باہر ہو سکتا ہے اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی تھوڑا سا زیادہ ہو، تاکہ جسم گرم اور چہرہ ٹھنڈا نہ ہو، لیکن بہرحال انہوں نے سٹیم سے بچانے کے لیے انہوں نے گردن باہر نکالی، اور پوری یہ سمجھیں کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے بہت سی ڈیزیزز کے لیے، کہ یہ اب میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی انڈیا میں یہ آج بھی چیز چلتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اندر ساری سٹیم جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، جو باڈی جو ہے وہ ایبزارب کری ہے۔ مسلم سائڈ حمام، ہمارے پاس حمام تھا ہمیشہ۔ حمام صرف ایک تو حمام اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ ایک ڈرم ہوتا ہے جس میں پانی رکھا جاتا ہے، جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن اصل میں حمام بالکل یہ رومن باتھ کی طرح ہی چیز ہے، جو کہ پوری کی پوری ایک بلڈنگ ہے جس میں کمیونل طور پہ، یعنی بہت سارے لوگ اکٹھے جا کے سٹیم بھی لیں گے یا نہائیں گے بھی، وچ یوزلی ہیڈ اے ڈومڈ سینٹرل سٹیم چیمبر۔ اب حمام بھی جو ٹریڈیشنل اچھے حمام ہے اس میں سٹیم چیمبر ہوتا تھا، جس کے اوپر ایک ڈوم یعنی گنبد ہوتا تھا۔ یہ ایک کامن چیز ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے حمام ہیں، اور قدرتی بات ہے کہ یہ بھی امیر لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کا سٹرکچر بھی ایسے ہی ہوگا کہ گول ہوگا، اس کے ارد گرد محرابوں کے اوپر ایک گنبد کھڑا ہوگا۔ گنبد اس چیز کے لیے ضروری اس لیے بھی ہوتا ہے کہ گنبد میں سرکولیشن سٹیم کی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسلامی حمام ہے کہ اسی طرح ایک چیمبر ہے۔ اب یہ شاید کسی بڑی بلڈنگ کا پارٹ ہو تو اس لیے یہ چھوٹا ہے، ورنہ یہ کافی بڑے بڑے پولز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب اس میں حمام میں آپ کو سروس بھی مل رہی ہے، وہ مٹی سے آپ کو نہلائیں گے بھی، رگڑیں گے بھی، آپ کا مساج بھی ہوگا، کہ یعنی یہ دیکھیں، یہ سروس بھی حمام کے جو ملازمین ہیں اور ایکسپرٹس ہیں وہ دیتے ہیں۔ اب آپ اس کی سجاوٹ دیکھیں، اب یہ پروبیبلی فوارہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا۔ یہ بیٹھنے کی جگہیں جہاں آپ کا مساج ہو رہا ہے یا آپ سٹیم لے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سٹیم چیمبر ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والا، دیکھیں یہ ساتھ بھی ہے، ہو سکتا ہے ساتھ والا سٹیم چیمبر ہو، لیکن یہ حمام کے پارٹی ہیں۔ اور حمام وہی بات کہ جب آپ بلڈنگز بنتی ہیں اور پھر لگژری کی بلڈنگز بنتی ہیں کہ عمرہ یا بادشاہوں کے لیول پہ بنتی ہے، تو پھر وہ اس کے بہت سارے اور حصے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے پرائیویٹ ایریاز بھی بن جاتے ہیں، تو وہ مطلب حمام ایک بڑی اچھی خاصی کمپلیکس بڑی بلڈنگ ہوگی۔ Adopted by Europeans, the hammam serve as the model for modern Turkish bath. مطلب یورپین سے انہوں نے آئیڈیا لیا ہے حمامس کا، پھر حمام سے آئیڈیا لیا ہے جو ماڈرن ٹرکش بات ہے۔ ٹرکی اگر آپ کبھی ٹریول کرنے جائیں تو بہت بڑی ان کی ایک چیز ہے کہ وہ ٹرکش بات ہے، جو کہ وہ سیل کرتے ہیں، خواتین کے علیحدہ ہوتے ہیں، مرد حضرات کے علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹرکش بات جو ہے وہ حماموں سے نکلا ہے، اور حمام جو ہے وہ یورپین جو بات ہے اس سے نکلی چیز ہے۔ اب یہ ٹرکش حمام ہے۔ اب یہ دیکھیں، یوٹیلیٹی ہو گیا کہ یہ چھوٹی جگہ بھی ہو گئی ہیں، پرائیویٹ چیمبرز بھی ہو گئے ہیں کہ اب وہ سٹیم وغیرہ کے علاوہ بھی آپ کو نہلا یا صاف کریں، اس کے علاوہ بھی سروسز ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ پرابلم ان کا سٹیم چیمبر ہے یا مساج چیمبر ہے۔ اب ہر حمام کا ڈیزائن فرق ہے۔ یہ جو ماڈرن ٹرکش حمام ہے وہ یہ پرابیبلی پرائیویٹ جگہ ہے کہ چھوٹی جگہ ہی ہے۔ اب چونکہ یہ ایکٹیویٹی ہی لگژری ہے، اس لیے اس میں آگ، پانی اور خوشبو کا ہونا اور دیکھنے میں پلیزنٹ ترین چیزیں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ذرا دوسرے کلچرز میں دیکھ لیں، رشین ہاٹ ویپر باتس نون ایز بانیا اوریجنیٹڈ مور دین 1000 ایئرز اگو۔ اب رشیا میں بھی ہاٹ واٹر باتھ کی ٹریڈیشن ہے، بلکہ وہ ہاٹ ویپر بات ہے کہ گرم پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ سٹیم بھی ہے۔ تو اس کا بھی ان کے پاس تقریباً 1000 سال سے اس کی ٹریڈیشن ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کی شکل کیا ہے۔ یہ عموماً لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بلڈنگ کے اندر ایک چیمبر ہے جس میں سٹیم بھی ہے، باتھ بھی ہے،
اور آپ بیٹھے ہیں اور ریلیکس بھی کر رہے ہیں. اس کی شکلیں دیکھیں. اور ہر لیول کی ہے یہ. دیکھیں وہ ماڈرن قسم کا تھا، یہ ماڈرن قسم کا تھا، یہ آؤٹ ڈور بھی ہے. اب رشیا میں آؤٹ ڈور اور انڈور دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں. لیکن یہ دیکھیں ڈرم بج رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور بھی طریقے کی انجوائمنٹ اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ بات کے ساتھ ہی چل رہی ہے. اب یہ بھی دیکھیں ان کے سٹیم چیمبرز ہیں یہ بھی، کہ پورا کا پورا بات جو ہے وہ ایک لگژری ٹائپ چیز ہے اور بالکل قدرت کے قریب. دیکھیں یہ بیسک ترین رکھا ہوا ہے. یہ تو پراپرلی ماڈرن ہے، لیکن آئیڈیا یہی ہے کہ آپ جائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے وہاں رہیں، اور جتنی دیر آپ کی باڈی کی سروس ہو رہی ہے اتنی دیر آپ اور چیزیں بھی دیکھیں کریں. دیکھیں اکثر پتھر کا ایک سارا سٹرکچر ہے اور اس کے اندر لکڑی. سویٹ بیدنگ از پاپولر ان فن لینڈ. فن لینڈ ایک انتہائی سرد ملک ہے، اس میں سویٹ بیدنگ کا اتنا بڑا کلچر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سواناز زیادہ ہیں کاروں سے. سواناز ہوتے ہیں جو بات ہوتے ہیں جس میں آپ سٹیم کے اندر بیٹھتے ہیں، کہ سواناز زیادہ ہیں کاریں کم ہیں. یعنی اتنا زیادہ ان کے پاس کلچر ہے. اب یہ ان کو دیکھ لیں. اور یہ ٹریڈیشنل ہے. اب ٹریڈیشنلی بھی دیکھیے بہت سرد ملکوں میں بھی انہوں نے ایک چیمبر کوئی ایک سیل کر کے علیحدہ سے رکھا ہوگا جہاں آپ نہائیں گے بھی سٹیم بھی لیں گے. یہ دیکھیں یہ بہت پرانی تصویریں لیکن بیسکلی یہ اسی چیز کی ہیں. ماڈرن ٹائم میں یہ ہے. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ٹھنڈے ملکوں میں یہ دونوں چیزیں بہت اکٹھی چلتی ہیں، انڈور اور آؤٹ ڈور. کہ باہر کی برف کے اندر آپ گرم بات لیتے ہیں یہ، اور پھر آپ یا اندر جائیں گے یا باہر جائیں گے جو بھی ہے یہ مطلب سرد اور گرم کا جو کمبینیشن ہے بیدنگ میں یا ہائیڈرو تھراپی میں وہ بڑا کامن ہے. اب یہ دیکھیں یہ اور چھوٹی چیز ہے کہ انہوں نے بالکل ڈرم ٹائپ چیز ہے جس کو انہوں نے سٹیم چیمبر بنا دیا. یعنی اب یہ پرائیویٹ ہو گیا کہ ایک ہی بندہ جا کے کرے. مطلب ہر جگہ پہ اپنی اپنی سمجھیں کہ اس کی سروس کا طریقہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ پانی کی ہیلنگ پاور، سٹیم کی ہیلنگ پاورز جو ہیں وہ اس کی بڑی امپورٹنس ہمیشہ سے جانے گی اور ہر طریقے سے پرووائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ بھی انڈور آؤٹ ڈور اسی طریقے سے چل رہا ہے. In Native American cultures, the sweat bath first served as an ancient therapeutic technique and still practiced in a similar form today. اب نیٹو امریکہ میں بھی چلے جائیں جس کو ساؤتھ امریکہ کہیں گے یا جو ریڈ انڈینس کے کلچرز ہیں ادھر بھی یہ سویٹ بات اب سویٹ کا پسینے سے نہانا تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ نہایا سٹیم میں ایسے جائے کہ آپ کے جسم سے جیسے پسینہ نکل رہا ہے اس طرح. مطلب یہ سٹیم بات کا ہی دوسرا نام ہے سویٹ بات. کہ اس کو بھی جو ہے وہ ہائیڈرو تھراپیوٹیکل ٹیکنیک یعنی پانی سے علاج کی ٹیکنیک ہی مانا جاتا تھا. اب یہ دیکھیں یہ دنیا کی جگہ جگہ الگ الگ جگہوں پہ پرانے زمانے سے یہ پانی سے تھراپی کا علاج کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے اور آج بھی یہ چلتا ہے. Sweat lodges are traditionally low, windowless, insulated domes constructed of willow branches. اب یہ دیکھیں کامن چیزیں کیا ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے گھر جس کو سویٹ لاج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر کھڑکی کے بغیر نیچی سی بلڈنگ ہوگی، انسولیٹڈ ہوگی ظاہر تاکہ گرمی باہر نہ جائے. اور ڈومز ہیں اس میں کہ یعنی اس میں گنبد یعنی اوپر کرو ہے کیونکہ کرو کی وجہ سے سٹیم آپ کی آرام سے چلتی ہے. اور یہ عام طور پہ لکڑی کی شاخوں سے اس کا سٹرکچر بنتا تھا، پھر اس کے اوپر آپ اس کو انسولیٹ کر دیتے. انسائڈ ریڈ ہاٹ سٹونز were sprinkled with botanicals and water creating an aroma therapeutic steam. اب انہوں نے سٹیم کسی اور طریقے سے پیدا کرنی ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ باہر سے پتھر جو ہیں وہ بالکل سرخ گرم کر کے پتھر اندر لے جا کے انہوں نے رکھے اور اس کے اوپر پھر پودوں کے جیسے بوٹینیکلز کہیں کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، جڑی بوٹیاں اور پانی پھر ان گرم پتھروں کے اوپر یہ پھینکتے تھے جس سے ایک دم سٹیم بنتی تھی اور خوشبودار بھی ہوگی اور اس میں جڑی بوٹیوں کے اثر بھی ہوں گے اور پھر اس سٹیم کے اندر وہ بیٹھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ اس کا انہوں نے نیٹو امریکہ میں یہ چیمبر بنایا کہ یہ سٹرکچر ہے، پھر اس کو اوپر سے انسولیٹ کر دیں گے. یہ دیکھیں کھالوں سے کسی اور چیز سے کسی بھی چیز سے انسولیٹ کریں گے
اور پھر یہ دیکھیے پتھر ہیں گرم، اس کے اوپر انہوں نے جڑی بوٹیاں بھی اور پانی ڈالنا ہے جس سے سٹیم بنے گی، سارے چیمبر میں سٹیم بھرے گی، اور یہ بندے اپنا علاج کر رہے ہیں اس میں. یہ آج بھی ایسے ہی، آج کپڑوں سے ڈھک دیتے ہیں. یہاں پتھر ان کے گرم ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں سے پتھر اٹھا کے جلے ہوئے بالکل گرم پتھر اندر جائیں گے جس کے اوپر، جس سے یہ سٹیم بنائیں گے. یہ دیکھیں، یہ سب انہی کی شکلیں. Similarly, water is considered something which is used for spiritual cleaning and purification in different cultures and religions. تو اب سٹیم کو چھوڑ دیں تو پانی بھی جو ہے وہ صفائی اور جس کو ہم طہارت کہتے ہیں اس کا ذریعہ ہے پوری دنیا کے بڑے فرق کلچرز میں، صرف مسلمس میں نہیں ہے. Just like bathing, all religions have some daily washing ritual that follows before doing sacred things like praying. پوری دنیا میں تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی مذہبی کام کرنے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی ان کا واشنگ کا، یعنی ہاتھ کو یا جسم کو دھونے کا کوئی نہ کوئی ایک رسم یا طریقہ موجود ہوتا ہے، کہ جیسے ہمارا وضو ہوتا ہے. وضو کی بہت ساری شکلیں پچھلے دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہیں. مثلاً جیوز میں بھی یہ چیز ہے کہ اپنی مذہبی جگہوں پہ جوز کی بہت ساری چیزیں ہمارے سے ملتی جلتی ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں وہ پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کو وضو تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ان کا طہارت کا یہ طریقہ ہے. گنگا جمنا میں نہانا آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کے لیے یہ طہارت کا طریقہ ہے. یہ جو کرسچینٹی میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو جو آپ کرتے ہو، مجھے وہ ورڈ بھول گیا ہے، لیکن سر پہ پانی ڈال کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہاں اب یہ بچہ طہارت اس کی ہو گئی ہے، کہ اب یہ صاف ہو گیا. ہمارے مذہب میں بھی وضو ہے، ہمارا خاص طریقہ ہے. One of the beauties of water is in the fact that all humans know that it is an essential part of our bodies physically as well as spiritually. دیکھیں پانی کی خوبصورتی کیا ہے. پانی کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ تمام انسانوں کو، جتنے بھی کسی بھی کلچر کسی بھی مذہب میں جو پیدا ہوئے ہیں، ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جسمانی طور پہ بھی پانی ہمارا پارٹ تو ہے ہی ہے، ہماری باڈیز میں پانی کا بہت بڑا رول ہے، لیکن روحانی طور پہ بھی پانی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت سروس دیتا ہے، بہت ضروری ہے. دے آسک اٹس پاور ٹو ہیل اینڈ کلینس دیم. سارے انسان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی لحاظ سے پانی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کو علاج کرے، ان کو ہیل کرے اور ان کو صاف کرے، یعنی اپنی طہارت اور علاج کے لیے پانی کی طرف رجوع کرتے ہیں. پانی کو ہم اپنے سے بڑی طاقت کنسیڈر کرتے ہیں. اینڈ ایز سون ایز ہیومنس ٹریٹ دیم سیلوز ود اینی کائنڈ آف واٹر تھراپی اور ریچول، دے فیل ریفریشڈ اینڈ ریجوونیٹڈ. اور جیسے ہی ہم پانی سے کسی قسم کا بھی علاج کراتے ہیں، مثلاً کوئی تھراپی، ہائیڈرو تھراپی آپ نے کرائی، سٹیم لی، یا کوئی آپ نے ریچول کیا، کوئی آپ نے وضو کیا، کوئی غسل لیا، تو آپ ایک دم جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو ریفریشڈ، یعنی تازہ، ینگ اور ریجوونیٹڈ، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی عمر کم ہو گئی ہے، آپ جوانی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی یہ فیلنگ آپ کو آتی ہے جب بھی آپ یا اپنا علاج کراتے ہیں پانی سے یا کسی بھی قسم کا طہارت کا سسٹم کرتے ہیں. میرے خیال میں اس سے بڑی پانی کی جو خوبصورتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے. ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، اس لیے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ باوضو رہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وضو سے روحانی طور پہ آپ کے گناہ دھل کے دور ہو جاتے ہیں اور آپ تازہ اور صاف رہتے ہیں. تھینک یو.